خانقاہ اشرفیہ اسلام پورہ کی جانب سے سرکار مخدوم سیمنا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بندگان خدا کو محبت و الفت، امن و آشتی، اخوت و بھائی چارہ اور ہمدردی و غمخواری کا پیغام دینے کی غرض سے بزم اشرف خانقاہ اشرفیہ کی جانب سے کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا سید شاہ محمد احسن اشرف اشرفی کی زیر سرپرستی MGR گارڈن فنکشن ہال میں اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ مقررین خصوصی کے طور پر مولانا عالمگیر اشرف اشرفی اور مولانا محمد شعیب آسوی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض قاری اختر عالم اشرفی نے انجام دیے۔ معروف نعت خواں قاری غفران رضا قادری بھی رونق محفل بنے۔ کئی مقامی و بیرونی علماء کرام اور صوفیاء عظام رونق اسٹیج تھے، جن میں مولانا رفیع اللہ خان، مولانا عبدالعظیم رضوی و دیگر شامل ہیں۔ تلاوت قرآن سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت و محبت پیش کیے۔ کہ شبیر کا نعرہ لگانا ہے، سنگے کلی کو بھی بھگانا ہے، شبیر کا نعرہ لگانا ہے، سنگے کلی کو بھی مٹانا ہے، کہتا ہے یہی اختر کا قلم، سرکار کرم ایک بار کرم، کہتا ہے یہی اختر کا قلم، سرکار کرم ایک بار کرم۔ مولانا محمد شعیب آسوی نے اپنے روح پرور خطاب میں حاضرین کو نصیحت کی کہ وہ مسلک اہل سنت سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، غیر اسلامی اور گمراہ کن فتنوں اور فتنہ پروروں سے چوکن نہ رہیں۔ آج نادروں کی سرزمین پر ہونے والی اس عظیم الترین اجتماع کا مقصد انسانیت کا پیغام عام کرنا، لوگوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کی فضا ہموار کرنا۔ میں اس محفل کا لب لعاب اور خلاصہ بس 2 مصروں میں کہہ دوں کہ نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے۔ یہ ائمہ اکرام، علماء دین، اولیاء کاملین اور صوفیاء اکرام نے جس مشن کو روز اول سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک جس مشن کو جاری کیا، انشاءاللہ یہی سلسلہ علماء ربانین کے ذریعے جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچوچا شریف سے تشریف لائے مہمان مولانا عالمگیر اشرف اشرفی نے کانفرنس سے کلیدی خطاب کیا۔ اپنے فکر انگیز خطاب میں مولانا نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ کی روح پر ایمان لائے تھے، اس لیے وہ مومن صادق کہلائے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مولانا عالمگیر نے اہل سنت کے تمام سلسلوں اور ان سے وابستہ مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر سنیت کی بقا اور توسیع و استحکام کے لیے جدوجہد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس خانقاہ سے محبت، امن، اتحاد، بھائی چارے کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ اسی مشن کو عام کرنے کے لیے جشن مخدوم اشرف کا انعقاد ہوا کہ جس مشن کو لے کر کے سنجر کی سرزمین سے غریب نواز ہندوستان آئے، اور غریب نواز کا مشن یہ تھا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ آج اسی مشن کو جو غریب نواز کا، اولیاء اکرام کا اور صوفیاء اعظام کا تھا کہ ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں، ان سے نفرت نہ کریں، اور اسلام نے جو انسانیت کا سبق سکھایا ہے وہی انسانیت کے پیغام کو عام کریں۔ جو مذہب جانوروں تک کی رعایت کرتا ہو اور اس مذہب کے ماننے والے انسانوں کے خون کے پیاسے ہوں، کیسے وہ مذہبی ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری تھا کہ انسانیت کے اسی پیغام کو جو ہمارے اسلاف کرام لے کر آئے تھے ان کو ایک بار بتانا اور ان کو سمجھانا، اور اسی مشن کو یہاں پر ہمیشہ بتاتے رہنے کے لیے خانقاہ اشرفیہ کا بھی وجود دیا گیا اور خانقاہ بھی بنائی گئی ہے، تاکہ بار بار وقتاً فوقتاً اس جگہ سے اسلاف کا مشن، اسلاف کے پیغام، امن و محبت کے پیغام کو وہاں سے عام کیا جا سکے۔ پاکستان میں مسلمانوں کو ہمیشہ ہی مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن خاص کر پچھلے چند برسوں انتہائی سنگین مسائل، ان مسائل کو کس طرح سے نپٹا جاتا ہے؟ اصل میں جب مسلمان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی تو اللہ بھی اس قوم کو بدلتا نہیں ہے۔ تو جب یہ قوم خود اللہ کو فراموش کر بیٹھی ہے، نہ اسے اللہ کی بندگی کا احساس ہے، نہ اسے اللہ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس و لحاظ ہے، یہ صرف
بلکہ قرآن میں جو کہا گیا بل ہم عدل، یعنی جانوروں سے بدتر اور گمراہ ہو گئے ہیں، یہ جس طرح جانور ہوتے ہیں اور اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، وہی آج کے دور کا انسان ہے۔ انسان اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ وہ انسان نہیں رہا۔ میرا ایک ہی مقصد ہے جو خانقاہ اشرفیہ کو میں نے یہاں پہ تعمیر کی، صرف یہ ہے کہ لوگ ایک ہو کر رہیں، فرقوں میں نہ بٹیں، تفرقوں میں نہ بٹیں، اور ان کا ایک اللہ ہے، ایک کتاب، ایک رسول۔ جب سب ایک ہے تو ہم الگ الگ کیوں ہیں؟ کرنے کا میرا خانقاہ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ایک ساتھ ہو کر چلیں، تاکہ جو لوگ ہیں ہم پر الزام لگا رہے ہیں، ہمیں برا بول رہے ہیں، ہم برے نہیں ہیں، برے وہ لوگ ہیں جو برا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں ہر دور میں صحیح تھا، اور اسلام ہمیشہ امن و پیغام کا میسیج دیتا ہے، اور اسلام جوڑتا ہے، اسلام میں توڑنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری قوم میں کچھ لوگ ہیں جو لوگوں سے مل کر، جو ایسی طاقتیں ہیں جس سے مل کر ہم چولا بدل کر ہماری قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری قوم کو بدنام کرتے ہیں۔ میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام سب سے دنیا کا بہتر مذہب اسلام ہے۔ اسلام امن کو پیغام دیتا ہے، اسلام جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہم سب یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ہماری قوم کو کون بدنام کر رہا ہے۔ آپ سب اس چیز کے لیے غور کریں اور ہم سب ایک ساتھ ہو کر رہیں۔ جی۔ اس کلیدی خطاب کے بعد خانقاہ اشرفیہ کے ذمہ دار مولانا سید شاہ محمد احسن اشرف اشرفی نے اختتامی کلمات پیش کیے اور اظہار تشکر کیا۔